اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. نوح علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے، ان کے دور میں ہوا کیا ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے، عبادت گزار تھے. پھر آہستہ آہستہ بزرگوں کی عقیدت ان کے دلوں میں آئی. پھر جو اللہ والے لوگ ہوتے تھے ان کے ہاتھ پاؤں چومنا، یہاں تک تو چلے گا. پھر مزید آگے جا کے ان سے دم دروس، پھر ان سے تعویذ، پھر ہوتے 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 اتنا غلو ہو گیا اپنے پیر و مرشد میں کہ جب وہ بزرگ کا انتقال ہوتا تو ان کی تصویریں بنا کے اپنے گھروں میں یادگار کے طور پہ رکھتے. پھر تصویر سے معاملہ اور آگے بڑھا ہے، ان کے پتلے بنا کے رکھنا شروع کر دیے. اب یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ یہ عبادت، یہ معبود ہیں، یہ خدا ہیں. جب بھی کسی معاشرے میں کوئی برائی پھیلتی ہے تو وہ اس کی انتہا وہ نہیں ہوتی جو ابتدا ہوتی ہے. اسٹارٹنگ میں وہ بہت ہلکی ہوتی ہے، لیکن اسے روکا نہیں جاتا تو وہ بڑھتے 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 بالکل انتہا تک پہنچ جاتی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بڑے بڑے بزرگ تھے. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بڑے بڑے بزرگ تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عقیدت میں لوگوں نے ان بزرگوں کی پہلے تصویریں بنائیں یادگار کے طور پہ. جیسے پرنس آغا خان کی تصویر لگی ہوتی ہے، یا دودھ والوں کی بات، دودھ والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ناراض نہ ہو. بعض دودھ والے جو ان کے علاوہ ہیں، یہ جو میرا بیان سن رہے ہیں، ان کی دکانوں میں اپنے پیر و مرشد کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ نے، اور لکھا ہوتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یہ اس بابے کی وجہ سے یہ دکان چل رہی ہے. تو یہ وہ عقیدت میں غلو ہے، اس لیے شریعت نے تصویر سازی کو حرام قرار دے دیا. تو نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا، انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں بزرگوں کی، اور پھر ان کی مورتیاں بنا لی. یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا تھا. یہ اسلامی یعنی اس کائنات میں یا اس زمین پہ پہلی دفعہ بت پرستی کی ابتدا ہو رہی تھی، اور اس کا مقصد ان مورتیوں کی عبادت کرنا ہرگز نہیں تھا. وہ لوگ جانتے تھے کہ ان مورتیوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ بھلا ہماری کیا بگڑی بنا سکتے ہیں. اتنے بے وقوف نہیں تھے. لیکن انہوں نے یہ کام اس لیے کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے تھے، تو ہم جب ان کی مورتیاں بنائیں گے تو ہم ان سے مانگیں گے تاکہ اللہ خوش ہو جائے کہ میرے بندوں کو تم پروٹوکول دے رہے ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی عبادت اللہ کی ہوگی، اور ان کے سامنے جھکنا ایسے ہوگا جیسے ہم بیت اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. آئی نا بات سمجھ میں؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے نا، تو ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ خوش ہوتا ہے میرے گھر میں. تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بندوں کے سامنے اگر سجدہ کریں گے اور ان کے سامنے رکوع اور سجود کریں گے تو اللہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. حالانکہ بیت اللہ میں اور بت میں فرق یہ ہے کہ بیت اللہ پر اس بات کی دلیل قائم ہے کہ اس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے، جبکہ میں اور آپ جو ہاتھ سے مورتی بناتے ہیں اس میں اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا قبلہ قرار دیا ہے. تو یہاں سے شرک شروع ہوا، پھر ہوتے ہوتے پھر مزید آگے بڑھا، پھر انہوں نے ان بتوں سے مانگنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کے پاس اختیار نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ جیسے اللہ نے اپنے پاس اختیار رکھے ہوئے ہیں تو اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کی مورتیوں کو بھی کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، سارے نہیں کچھ. مثال کے طور پر اللہ اولاد خود بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے اولاد دینے کا اختیار یہ والی مورتی کو بھی دیا ہوا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس کو سنیں. بہت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ واقعہ نہیں ہے، اس سے جو میں اخذ کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں آپ. بارش کا اختیار کس کو دیا؟ اللہ نے فلاں کو دے دیا. اولاد دینے کا فلاں کو دے دیا. روزگار فراہم کرنے کا فلاں کو دے دیا. سارے اختیارات نہیں دیے. یعنی وہ اس کی دلیل دیتے تھے کہ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ سارے اختیارات اپنے پاس بھی رکھتا ہے لیکن کچھ اختیارات وہ بانٹ بھی دیتا ہے. یہ وزیر کو بھی دے دیا، یہ
گرفتاری کا اختیار کس کو دے دیا ہے؟ ایس ایچ او صاحب کو. کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے نا اپنے اختیارات کیا کر دیے ہیں؟ بانٹ دیے ہیں. یہ وہ شرک ہے جس کی نفی کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے کہ اللہ نے ذرہ برابر بھی اختیار کسی کو، ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی کو بھی نہیں دیا ہے، نہ کسی نبی کو دیا ہے. ہمارے دور میں جو مشرکین ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، ان کا جو شرک ہے وہ بت پرستوں کے شرک سے کئی گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے. کیونکہ بت پرست یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے سارے اختیارات اس اکیلے بھگوان کو، مورتی کو دیے ہوئے ہیں. یاد رکھو، ہندو کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ والا جو بت ہے نا سارے اختیارات اس کو ہیں. کہتے ہیں بارش والا یہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے. تبھی ان کے یہاں مندروں کی نا قسمیں ہیں، مندروں میں بتوں کی قسمیں ہیں. یہ 50 روپے والا یہ صرف سموسا کھلا سکتا ہے آپ کو، صحیح ہے نا. اور اس سے زیادہ اگر کام کروانا ہے تو اس کے لیے 100 روپے والا. تو ہندوؤں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایک ہی بت کو سارے اختیارات ہوتے ہیں. اسی شرک کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا کہ اللہ نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا اختیارات میں. لیکن ہمارے دور کے مشرک کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام کے تمام اختیارات دے دیے ہیں. تبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ نبی سے صرف اولاد مانگنا جائز ہے، بلکہ کہتے ہیں ہر وہ کام جو آپ اللہ سے مانگ سکتے ہو وہ تمام کام یا رسول اللہ مدد کہہ کے رسول سے بھی بولو نا بھائی مانگ سکتے ہو. تبھی تو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگایا جاتا ہے. مدد کا کیا مطلب؟ ہر چیز میں مدد. کشتی ڈوب رہی ہے تو کشتی کو باہر نکالنے میں مدد، بے اولاد ہوں تو اولاد دینے میں مدد، بے روزگار ہوں تو روزگار فراہم کرنے میں مدد. اس لیے یاد رکھو کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھتے ہیں ان کا شرک خدا کی قسم ہندوؤں کے شرک سے بڑا ہوا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ یہ توحید کا مسئلہ ہے، اس میں 2 نمبری نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، پوری کلیئر کٹ بات ہے اسلام میں جو بیان کی گئی ہے. فروعی مسائل میں تشدد جائز نہیں ہے. عقیدے کے معاملے میں 2 ٹوک عقیدہ ہونا چاہیے آپ کا. اگر اس میں آپ نے ذرا لچک دکھائی تو آپ بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا، ان کا مذہب ہے کہ اگر کسی نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے اور وہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے فرمایا وہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر یہاں تک منقول ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک آدمی اس جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے تحقیق کے لیے جا رہا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا، تو یہ تحقیق کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شک کیوں پیدا ہوا. نہیں آ رہی یار، چھوڑ. اچھا یہ میرا تقیہ کلام ہے، بہت سے لوگ اس سے، میں خود بھی پریشان ہوں. میں اپنا کبھی بیان سنتا ہوں کہ تو بھائی آ تو رہی ہے، کیوں بار بار ایک بات کہہ رہے ہو یار؟ کیونکہ میں بھی ایسے سن رہا ہوتا ہوں نا جیسے مجھے کوئی سمجھا رہا ہے. تو جب پوچھتا ہوں نا میں آ رہی ہے، تو کہتا ہوں بھائی آ رہی ہے یار آگے چلو. تو یہ میں نکالنا چاہ رہا ہوں لیکن اب آہستہ آہستہ نکلے گا. بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمیں آپ کیا سمجھتے ہو گے، آپ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس لیے یاد رکھو یہ بڑا خطرناک شرک ہے، خطرناک شرک ہے. نبی کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یا کسی قبر پہ جا کے یہ سمجھنا کہ یہ بابا میری بگڑی بنا دے گا، انسان اس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرما دیا ہے کہ مشرک کی پر جنت میں نے حرام کر دی ہے. اگر مشرک کے لیے اللہ کے دل میں کوئی نرمی کا گوشہ ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جنت میں بھیجتے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو اللہ جنت میں بھیجتے. اللہ نے کہہ دیا کہ اے ابراہیم تمہارے باپ کے لیے تمہیں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا اللہ سے. اللہ نے کہا پابندی لگا دی، نہ 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 یہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ کسی اور کو شریک. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی نفی کر رہے ہیں، نہ نہ اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی. تو اللہ کہتے ہیں یہ مجھے قبول نہیں ہے. یہ بڑا غیرت کا معاملہ ہے اللہ کی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کو کہے کہ میں آپ سے بھی محبت کروں گی جیسے شوہر سے کی جاتی ہے، اور وہ جو کلیم بھائی ہے نا، یہ وسیم بھائی محلے میں، وہ بھی مجھے ایسے ہی لگتے ہیں جیسے میرے شوہر ہوں. تو غیرت مند آدمی کیا کہے گا؟ طلاق دے کے بولے گا جب اسی سے شادی کر لے بھائی تو جا کے. کیا خیال ہے؟ یہ مسئلہ غیرت کا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا آپشن نہیں رکھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ میری غیرت کا معاملہ ہے.
اور قرآن میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو اللہ کہیں گے کہ جیسے تم مدد کے لیے دنیا میں دوسروں کو پکارا کرتے تھے تو آج اس آگ سے بچنے کے لیے بھی انہی کو پکارو. آج بھی یہاں یا رسول اللہ مدد کا ہو, یا غوث آدم مدد کا ہو, یا بتوں کے سامنے بت بھی انہی کے ساتھ پھینک دیے جائیں گے اس آگ میں, ان کو بھی ایندھن بنا کے جلایا جائے. توحید کا معاملہ بڑا حساس ہے, یاد رکھو, بڑا حساس. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سے توحید پرست بزرگ ہوتے ہیں ہمارے اکابر میں سے, ان کی تحریروں میں کچھ ایسا کلام ہے جس میں ان کی نیت شرک کی نہیں تھی, لیکن الفاظ میں احتیاط سے کام نہیں لیا گیا, لہذا لوگ ان پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. تو اس طرح سے کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ. اس کی ایک نیا موضوع ہے, اس پر میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, اگر میں اس پر آیا نا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اس لیے ہم لوگ کسی کو کافر قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں, یہ علماء کا نظریہ ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو کہتا ہے یہ مشکل کشا ہے, اب یہ لفظ تو شرکی ہے, مشکل کشا تو صرف کون ہے؟ اللہ. لیکن ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ مشکل کشا کا مطلب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے مجھے پیسے لا کے دے دیتا ہے, میری بائک پنچر ہوتی ہے تو میری بائک میں پنچر لگوا کے آ جاتا ہے, تو یہ میری مشکلوں کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے. تو یہ تو پھر شرک نہ ہوا نا. بعض دفعہ ہمارے اکابر نے اہل اللہ کو اس معنی میں مشکل کشا کہا ہے, حقیقی معنی میں مشکل کشا نہیں کہا. لہذا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے اکابر کی کتابوں سے ایسے مبہم الفاظ نکال کے ان پہ کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں, جبکہ ان کی پوری زندگیاں توحید کی اشاعت میں اور توحید کی پرچار میں گزر گئیں. تو اس لیے اس میں اعتدال سے کام لینا ضروری ہے.